اعلان کیا بلاول صاحب نے کہ جس طرح ہم کراچی میں جیتے ہیں پورے پاکستان میں جیتیں گے. اب تو پورے پاکستان پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا ہے کہ اب کتنے لوگ اغوا ہوں گے, کتنے لوگ لاپتہ ہوں گے, کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوگی. یہ ٹوٹل کرپشن کا دھندا ہے جو مزید اسٹرینتھن ہونے جا رہا ہے, اور اس میں مزید عہد و پیمان ہوئے ہیں کہ تم کون سا کام کرو گے اور نیٹ ورک کون سا کام کریں گے, سسٹم کون سا کام کرے گا اور آپ کون سا کام کریں گے. کیا ہم ایسے ہی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نہیں معلوم کہ آپ کی کیا کس کو انٹرویو آپ نے دیا تھا پچھلے دنوں. عدم اعتماد کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. K4 منصوبہ قابل عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک پانی کا اضافہ پیچھے سے نہ ہو 1% مزید. مراد علی شاہ نے اس کام کے لیے یا پیپلز پارٹی نے اس کے لیے کیا کیا ہے اب تک؟ اعلان تو آپ کر رہے ہیں, کیا آپ دریائے سندھ کے 1% کوٹے میں اضافہ کرنے کے حامی ہیں کراچی کے لیے, یا آپ کراچی کے لیے پانی دینے کے حامی نہیں ہیں؟ یا آ جائیں اور میڈیا میں بتائیں کہ ہم 1% کوٹا کراچی کے لیے ریور انڈس کا بڑھانا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ اعلان نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے یہ کراچی دشمن ہے. اس وقت کراچی میں جو سسٹم کام کر رہے ہیں زمینوں پہ قبضے کے, جن کے سودے بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں جا کر, اور جہاں پر ڈوم کی نیٹ ورک, آرائی نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے, کیا دنیا سے چھپا ہوا ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے, سب جانتے ہیں, تب سب اداروں کو پتا ہے, سب حکومت کے لوگوں کو پتا ہے, سب کو معلوم ہے یہ نیٹ ورک کام کر رہے ہیں. اور یہ نیٹ ورک مزید طاقتور بنیں گے. اب اس کے بعد 7,500 ارب روپے کوئی معمولی بات ہے؟ لاڑکانہ میں لگے ہیں, جیکب آباد میں لگے ہیں, شکارپور میں لگے ہیں, کنکوٹ میں لگے ہیں, ٹنڈو محمد خان میں لگے ہیں, کہاں لگے ہیں؟ تھر پارکر میں لگے ہیں, حیدرآباد میں لگے ہیں, میرپور خاص, سکھر, کراچی, کہاں لگے ہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ ٹینکوں میں سے پیسہ نکلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پورا کوئی بہت ڈیولپ ہو گیا ہے, بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے, لیکن سندھ اور پنجاب میں زمین آسمان کا فرق ہے. سندھ اور KPK میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اس کے گاؤں دیکھ لیں, گوٹھ دیکھ لیں, وہاں کے گاؤں دیکھ لیں, یہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں, وہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں سرکاری. میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے, اور یہ بات پاکستان کا بچہ جان گیا ہے کہ یہاں انتخاب نہیں ہوا بلکہ جمہوریت کا اغوا ہوا ہے, جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے, اور انسانوں کو لاپتہ کر کے, غائب کر کے انہوں نے ایک طرح سے ایک مذاق اڑایا ہے پوری قوم کا. اور پھر اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ بعد میں اعلان کیا بلاول صاحب نے کہ جس طرح ہم کراچی میں جیتے ہیں پورے پاکستان میں جیتیں گے. اب تو پورے پاکستان پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا ہے کہ اب کتنے لوگ اغوا ہوں گے, کتنے لوگ لاپتہ ہوں گے, کتنی ہارس ٹریڈنگ ہوگی, اور کیا عوامی ووٹ سے پہلے بھی یہ کام ہوگا یا عوامی ووٹ کے بعد یہ کام ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پورا کوئی بہت ڈیولپ ہو گیا ہے, بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے, لیکن سندھ اور پنجاب میں زمین آسمان کا فرق ہے. سندھ اور KPK میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اس کے گاؤں دیکھ لیں, گوٹھ دیکھ لیں, وہاں کے گاؤں دیکھ لیں, یہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں, وہاں کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں سرکاری, یہاں کا اسپتال دیکھ لیں, وہاں کا اسپتال. چند جگہوں پر NGOs کی مدد سے کراچی کے چندہ دینے والے سیٹ اور ہمیشہ سے وہ صنعتکار جنہوں نے مختلف فیلڈز میں اپنا کردار ادا کیا ہے, جیسے SIUT دیوان گروپ کر رہا ہے, جیسے بہت سارے ڈپارٹمنٹ عباسی شہید کے, ابھی تازہ جو ہے وہ سول اسپتال کا جو گیسٹرو انٹرولوجسٹ جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا, وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں. سوائے ان اداروں کے, ان ڈپارٹمنٹس کے, آپ بتائیں کہ مجموعی کارکردگی صحت میں ان کی کیا ہے, تعلیم میں ان کی کیا ہے. سڑکیں دیکھ لیں جو سندھ میں بنتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے, اور دردین سندھ میں بنتی ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. کرپشن تو ہر جگہ ہے, لیکن ان کے یہاں تو کرپشن کا اتنا بڑا لیول ہے کہ حقیقت جو ہے وہ کاغذوں میں ہی کھو جاتی ہے بس. اس وقت کراچی میں جو سسٹم کام کر رہے ہیں زمینوں پہ قبضے کے, جن کے سودے بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں جا کر, اور جہاں پر ڈوم کی نیٹ ورک, آرائی نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے, کیا دنیا سے چھپا ہوا ہے؟ یہ سب کو معلوم ہے, سب جانتے ہیں, تب سب اداروں کو پتا ہے, سب حکومت کے لوگوں کو پتا ہے, سب کو معلوم ہے یہ نیٹ ورک کام کر رہے ہیں, اور یہ نیٹ ورک مزید طاقتور بنیں گے اب اس کے بعد. تو یہ کیسی جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں, یہ جو باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, پانی ہماری ترجیح ہوگا اور سڑکیں ہماری ترجیح ہوگی. بھائی 15 سال میں پانی کیوں نہیں آیا؟ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ K4 منصوبہ بنیادی طور پر صوبہ سندھ کو کرنا تھا, 15 سال سے آپ کی حکومت ہے. K3 منصوبہ 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا. 2008 میں پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی حکومت بن گئی تھی, صوبے میں بھی حکومت بن گئی, اور اس کے بعد سے لے کر آپ
ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے حکومت کرتے رہے 2009 سے 2015 تک. پھر درمیان میں ایم کیو ایم کے وسیم اختر میئر بنے, لیکن صوبائی حکومت تو آپ کی تھی, اور آپ حکومت میں ایم کیو ایم کو بھی شامل رکھا تھا آپ نے. پھر اس کے بعد جو پیریڈ آیا ہے ابھی, اس میں بھی آپ کے ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے تھے. جو ابھی میئر بنے ہیں, جو اعلانات کر رہے ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تو رہے ہیں نا. اس دوران میں انہوں نے کیا کیا؟ تو K4 منصوبہ تو 18 سال سے اگر پینڈنگ ہے تو اس کی 100% رسپانسبلٹی صوبائی حکومت کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ مراد علی شاہ آج اس بات کا اعلان کریں گے کہ جو معاہدہ پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے, اس میں دریائے سندھ کا جو ہمیں 1% کوٹے میں اضافہ چاہیے, 1991 کے معاہدے کے مطابق دریائے سندھ کے پانی کا 1% کراچی کے لیے مختص ہے. K4 منصوبہ قابل عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک پانی کا اضافہ پیچھے سے نہ ہو 1% مزید. مراد علی شاہ نے اس کام کے لیے یا پیپلز پارٹی نے اس کے لیے کیا کیا ہے اب تک؟ اعلان تو آپ کر رہے ہیں, کیا آپ دریائے سندھ کے 1% کوٹے میں اضافہ کرنے کے حامی ہیں کراچی کے لیے, یا آپ کراچی کے لیے پانی دینے کے حامی نہیں ہیں؟ یا آ جائیں اور میڈیا میں بتائیں کہ ہم 1% کوٹا کراچی کے لیے ریور انڈس کا بڑھانا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ اعلان نہیں کریں گے, اس کا مطلب ہے یہ کراچی دشمن ہے, کیونکہ یہ 1200 کیوسک پانی ہے. تو یہ بتائیں کہ 1200 کیوسک پانی کراچی کو دینا چاہتے ہیں کہ نہیں دینا چاہتے؟ جب وہ آئے گا ہی نہیں تو K4 کام کیا کرے گا؟ یہ بتائیں کہ KB فیڈر سے لے کر ٹھٹا تک, یہ کنجر جھیل تک, جہاں سے K4 اسٹارٹ ہونا ہے, 15 سال میں پیپلز پارٹی نے وہاں کتنا کام کیا ہے؟ یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہوتے ہیں. کراچی پیسے دیتا ہے تو صوبہ سندھ چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے. تو آپ ہمارے ہی پیسے لے کر کرپشن کریں اور پھر کہیں کہ صاحب ہم نے یہ کام کیا تھا, اب دوبارہ یہ والا کام کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹوٹل کرپشن کا دھندا ہے جو مزید اسٹرینتھن ہونے جا رہا ہے, اور اس میں مزید عہد و پیمان ہوئے ہیں کہ تم کون سا کام کرو گے اور نیٹ ورک کون سا کام کریں گے, سسٹم کون سا کام کرے گا اور آپ کون سا کام کریں گے. کیا ہم ایسے ہی شہر میں بیٹھے ہوئے؟ میں نہیں معلوم کہ آپ کی کیا کس کس کو انٹرویو آپ نے دیا تھا پچھلے دنوں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری رسپانسبلٹی جو ہمارے ہزاروں ارب روپے کا صرف ترقیاتی بجٹ ہے سندھ کا, جو پچھلے 15 سال میں آپ جائیں اس وقت کی ویلیو نکالیں, اس وقت کی ڈالر ویلیو لیں, اس کو جمع کرتے چلے جائیں, آج کی ڈالر ویلیو پہ نکالیں گے تقریباً 7-8 ہزار ارب روپے ہوگا. 7.5 ہزار ارب روپے کوئی معمولی بات ہے؟ لاڑکانہ میں لگیں, جیکب آباد میں لگیں, شکارپور میں لگیں, کنکوٹ میں لگیں, ٹنڈو محمد خان میں لگیں, کہاں لگیں, تھر پارکر میں لگیں, حیدرآباد میں لگیں, میرپور خاص, سکھر, کراچی, کہاں لگیں؟ سب کو معلوم ہے کہ ٹینکوں میں سے پیسہ نکلتا ہے. کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا ہے, کچھ سے ان کی پارٹی کر رہی ہے. ہم دیکھیں, ہم بھی ایک ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. چونکہ ان کی پارٹی نے اپنے طور پر ایک پروسیس شروع کیا ہوا ہے تو ہم اس پروسیس میں بیچ میں نہیں آنا چاہتے, اور وہ پروسیس مکمل کریں. البتہ جو ایک ظاہر کونسل ممبر کے حیثیت سے جو رابطہ ہے, جس سے ہو پا رہا ہے ان سے بات ہو رہی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے آج کہا ہے نا کہ عدم اعتماد کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے.